رمضان کے آخری عشرے میں بیٹے کے لیے یہ تسبیح پڑھنا شروع کی۔ اللہ نے ایک نہیں 4 بیٹوں سے نوازا، الحمدللہ۔ آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ اپنے مانگنے والے بندوں کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 19 رمضان المبارک ہے اور اب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے میں صرف ایک دن باقی رہ گئے، تو اس لیے آج ہی سے خاص تسبیح پڑھنا شروع کر دیں۔ رمضان کا آخری عشرہ بہت ہی بابرکت اور عظمت والا عشرہ ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے مانگنے والے بندوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ جو لوگ پہلے 2 عشروں میں اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں تو آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرما کر ان پر اپنی رحمتوں اور انعامات کی بارش شروع کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس عشرے کو انعامات اور عطاؤں والا عشرہ بھی کہا جاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرے بندوں کی مرادیں پوری کرو اور انہیں خالی ہاتھ واپس نہ بھیجو۔ اسی لیے آج ہی سے اس بابرکت تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ ایسی مجرب تسبیح ہے کہ جس نے بھی رمضان کے آخری عشرے میں سے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد کی نعمت سے نوازا، بلکہ کئی لوگوں کو ایک نہیں بلکہ 4 بیٹوں کی خوشخبری ملی اور انہوں نے الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ اگر آپ بھی اولاد کی نعمت چاہتے ہیں تو اس آخری عشرے کو ہرگز ضائع نہ کریں۔ پورے یقین اور سچے دل کے ساتھ یہ تسبیح پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جولی بھی اولاد کی نعمت سے بڑھ جائے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کی گود کو خوشیوں اور نیک اولاد سے آباد فرما دے گا انشاءاللہ۔ تو ناظرین، رمضان المبارک کا آخری عشرہ دراصل رحمتوں، برکتوں اور انعامات کا عشرہ ہے، اور اسی عشرے میں وہ عظیم راتیں بھی آتی ہیں جنہیں شب قدر کی راتیں کہا جاتا ہے۔ یہ طاق راتیں ہوتی ہیں جیسے 21 رمضان، 23 رمضان، 25 رمضان، 27 رمضان اور 29 رمضان، اور انہی راتوں میں سے کسی ایک رات کو شب قدر عطا کی جاتی ہے۔ شب قدر ایسی مبارک اور عظیم رات ہے جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں خاص طور پر نازل ہوتی ہیں، فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اور جو بندہ سچے دل سے اللہ سے دعا مانگتے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے۔ تو اسی لیے جو شخص اس آخری عشرے میں ذکر، عبادت اور خاص طور پر کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو وہ اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتے۔ تو اس لیے آپ نے بھی ان بابرکت راتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازے، آپ کی گود کو آباد کرے، آپ کو بیٹوں سے نواز دے، تو اس آخری عشرے میں اس طاقتور اور بابرکت تسبیح کو لازمی پڑھنا شروع کریں۔ یہ ایسی مجرب اور پاورفل تسبیح ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر نعمتوں کی بارش فرما دیتے ہیں اور ایسی عطائیں دیتے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگوں نے اس تسبیح کو پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی خوشخبری عطا فرمائی۔ بلکہ ایک بہن بیان کرتی ہیں کہ میں نے اللہ سے صرف ایک بیٹے کی دعا کی تھی، کیونکہ میری 3 بیٹیاں تھیں۔ میں نے عاجزی کے ساتھ اللہ سے کہا کہ اللہ مجھے ایک بیٹا عطا فرما دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم اور فضل سے مجھے ایک نہیں بلکہ 4 بیٹوں سے نوازا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے لگاتار بیٹوں کی نعمت عطا کی۔ دراصل جب بندہ سچے دل سے کوئی عمل کرتے ہے تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا وہ عمل اتنا پسند آ جاتے ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اس بندے کو اس کی سوچ سے بھی بڑھ کر عطا فرما دیتے ہیں اور اپنی رحمتوں اور نعمتوں کے دروازے اس پر کھول دیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ بھی اس آخری عشرے کو ہرگز ضائع نہ کریں، ان مبارک راتوں میں عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں اور اس بابرکت تسبیح کو یقین اور امید کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ یہ وہ تسبیح ہے جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے خود فرمایا ہے کہ جو یہ پڑھے گا میں اسے اولاد سے نوازوں گا، بیٹوں سے نوازوں گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی جولی کو بھی اپنی رحمتوں، برکتوں اور نیک اولاد کی نعمت سے بڑھ دے گا۔ تو ناظرین، اب میں آپ کو وہ بابرکت اور مجرب تسبیح بتاتی ہوں جسے آپ نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں پڑھنا ہے۔ تو آخری عشرے میں آپ نے چلتے پھرتے اس تسبیح کو پڑھنا ہے، بلکہ کسی بھی نماز کے بعد جب آپ جائے نماز پر بیٹھے ہوتے ہیں اس ٹائم بھی آپ اس تسبیح کو 100 بار پڑھ سکتے ہیں۔ 100 بار پڑھیں، یہ جتنا پڑھنا چاہیں، لیکن اس کو آپ نے پڑھتے رہنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے اس کو پڑھنے سے پہلے درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، ویسے آپ کی مرضی، جو درود پاک بھی آپ پڑھنا چاہیں۔ 100 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، شروع میں اور آخر میں بھی مطلب 100 بار پڑھنا ہے۔ درمیان میں آپ نے 100 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ ویسے اگر آپ اس تسبیح کو، چھوٹی سی تسبیح، چلتے پھرتے بھی پڑھیں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ خاص طور پر جس طرح رمضان المبارک میں روزہ افطار کرنے سے پہلے بھی یہ تسبیح پڑھ لیں، اسی طرح سحری کے بعد یہ تسبیح پڑھ لیں جو دعا کی قبولیت کے خاص لمحات ہیں، اور اسی طرح شب قدر کی جو طاق راتیں ہیں جو آخری عشرے میں، ان راتوں میں آپ نے بھی یہ تسبیح لازمی پڑھنی ہے۔ تو وہ تسبیح یہ ہے: یا وہاب حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔
اس دعا کا ترجمہ یہ کہ اے بہت زیادہ عطا کرنے والے اللہ، مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اور نیک اولاد عطا فرما، بے شک تو دعاؤں کو خوب سننے والا ہے۔ یہ دعا بہت خاص اس لیے کیونکہ یہ وہ دعا ہے جو اللہ کے نیک بندوں نے اولاد کے لیے مانگی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انہیں اولاد کی نعمت عطا فرمائی۔ اس دعا میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا وہاب کو پکارا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ جو بغیر حساب کے عطا کرنے والا ہے، جو اپنے بندوں کو بے شمار نعمتیں دیتے ہیں۔ جب بندہ عاجزی یقین کے ساتھ اللہ کو اس کے نام سے پکارتے اور اس سے نیک اولاد مانگتے تو اللہ تعالیٰ اپنے خزانے کھول دیتے ہیں۔ اس دعا میں حبلی ملدن کا مطلب ہے کہ اے اللہ مجھے اپنی خاص رحمت سے عطا فرما، اور ذریتن طیبتن کا مطلب ہے نیک صالحہ اور برکت والی اولاد۔ تو اسی لیے یہ تسبیح بہت ہی طاقتور اور بابرکت مانی جاتی ہے۔ یہ قرآن میں موجود چھوٹی سی دعا ہے کیونکہ اس میں براہ راست اللہ سے اولاد کی دعا کی جاتی ہے۔ تو آپ نے رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں خاص طور پر طاق راتوں میں مکمل یقین کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دل سے آپ نے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے اپنی رحمت سے آپ کی گود کو بھی نیک اولاد سے بھر دے گا اور آپ کو اولاد کی ایسی نعمت عطا فرمائے گا جو آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں خوشیوں کا سبب بنے گی۔ تو ناظرین، آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ جن بہنوں اور بھائیوں کی گود ابھی تک اولاد سے حالی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور کرم سے ان کی گود کو نیک اور صالحہ اولاد سے بھر دے۔ یا اللہ جن کے ہاں بیٹے نہیں ہیں انہیں اپنے فضل سے نیک اور فرمانبردار بیٹے عطا فرما، اور جن کے ہاں اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو صحت مند، نیک، باادب اور والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں خوشیاں، سکون اور برکتیں عطا فرمائے، اور رمضان المبارک اس بابرکت آخری عشرے کی برکت سے آپ کی ہر جائز دعا کو قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا، اس لیے ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس بابرکت عمل کے بارے میں جان سکیں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، ابھی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی اسلامی اور فائدہ مند ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔